اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی آپ کی خدمت میں پیش ہوں تھوڑے وقفے کے بعد۔ آج کا عنوان تصوف کیا ہے، تصوف اور معرفت کا بیان آج خاص لے کر کے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ تو عرض ہے کہ تصوف کیا ہے، یعنی اولیاء اکرام کی لائن کا نام لوگوں نے تصوف رکھ دیا ہے۔ اولیاء اکرام کی لائن کا جو نام ہے وہ لوگوں نے تصوف رکھ دیا ہے۔ تصوف کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تصوف کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہی ذات 6 مراتب میں موجود ہے۔ 6 مراتب میں وہی ذات موجود ہے، اور اس ذات پاک کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ وہی ذات پاک 6 مراتب میں موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ 6 مرتبوں میں خود موجود ہے۔ یہ تصوف کا علم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ 6 مراتب یہ ہیں، سنو۔ نمبر 1 عالم اجسام، نمبر 2 ذی روح، تیسرا روح، چوتھا روح انسانی، روح اعظم اور نفس رحمان۔ نفس رحمان میں ہے صورت خلق کی، سر امر کن فکانی اور ہے۔ ہندی میں اس کو شریر کہا گیا ہے، دوسرا جیو کہا گیا ہے، تیسرا آتما کہا گیا ہے، چوتھا پرماتما کہا گیا ہے، اور 5واں کامنا، اور چھٹا پرمیشور یعنی کہ پرمیشور۔ یہ ہندی میں ہے، یعنی کہ ہے وہی موجود، 6 مراتب میں ہیں، اور یہ مراتب یہ ہیں 6۔ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو شریعت میں اللہ اور اس کے حکم سے بندے، اور جو کچھ بھی برائی بھلائی ہیں وہ نفس سے ہیں۔ یہ شریعت ہے۔ اس سے پہلے جو معرفت بتائی تصوف، شریعت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حکم سے بندے، اور جو کچھ بھی برائی بھلائیاں ہیں وہ نفس سے ہیں، اور جو کچھ نیکیاں ہیں وہ اس کے فضل سے ہیں۔ یہ شریعت ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ شریعت یہ ہے، یعنی کہ شریعت ظاہرہ۔ اب توبۃ النصوح کرنے کے بعد نیکیاں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ شریعت ہے۔ یہ حکم سبھی نبیوں نے انسانوں کو سنائے ہیں۔ اب چاہے وہ سنانے والے رشی ہوں یا منی ہوں، سنانے والے چاہے رشی ہوں، چاہے منی ہوں، یا نبی رسول ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس ذات پاک کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر روپ میں 6 مراتب بتا دیے۔ اب سب اپنے اپنے مذاہب کے حساب سے جانتے ہیں، تو ہندی میں بھی بتا دیا، اردو میں بھی بتا دیا، عربی میں بھی بتا دیا، اور شریعت بھی بتا دی۔ یہ ہے وہی ذات پاک، رشی منی یا نبی رسول، پیغام وہی لے کر آئیں۔ سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے، ایشور ایک ہے، اور برے کاموں سے بچو، حرام کو حرام بتایا، حلال کو حلال بتایا۔ سارے ہی مذہبوں میں جتنے بھی مذہب ہیں، برے کو برا کہا گیا ہے، اچھے کو اچھا کہا گیا ہے، چوری کو چوری کہا گیا ہے، نیکی کو نیکی کہا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مذہب میں ایک کام برا ہے تو دوسرے کام میں وہ بھلا ہے، ایسا نہیں ہے۔
جو برا ہے وہ برا ہی ہے ہر مذہب میں. نبی رسول یا رشی منی. بھائی سنسکرت میں رشی منی ہو گئے، عربی میں اردو میں نبی رسول ہو گئے. اوتار ہندی میں جانتے ہیں، اردو میں عربی میں ان کو نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں وہی. ہندی میں دیوتا کہتے ہیں، عربی میں انہی کو فرشتے کہتے ہیں. ہے ایک ہی چیز نہیں، لیکن مولوی اور پنڈتوں نے یہ آپس میں جو ہے نا قوم، ان کو بندوں کو، انسانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے. یہ اپنے سبق میں جو ہے جو ہیں پنڈت ہیں وہ ادھر نہیں آنے دیتے، جو مسلم ہیں وہ ان کو ادھر نہیں جانے دیتے. اصلی بات بتاتے نہیں، جبکہ بات دونوں جگہ ایک ہی لکھی ہوئی ہے. کسی کی بہن بیٹی کو تکنا کون سے مذہب میں جائز ہے؟ کسی کے گھر میں چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، سب کے اندر برا ہے. سبھی برا مانتے ہیں اور سبھی بتاتے ہیں کہ ہاں بھی یہ برا کام ہے. تو اگر کوئی برا کام کر رہا ہے اپنی مرضی سے تو کیا اس سے مذہب برا ہو گیا؟ یا رشی منی برے ہو گئے؟ یا پیغام لانے والے برے ہو گئے؟ بھائی برا تو وہ خود ہے جو برا کام کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے ایک آدمی برا کام کر رہا ہے، اس کے برے کام کو دیکھ کر کے اس کے مذہب پہ انگلی اٹھانے لگے کوئی بھی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو غلط ہے. تو برے کو برا کہو، مذہب برا کوئی نہیں ہے. جنہوں نے پیغام دیے انہوں نے اچھا پیغام دیا ہے، سب کو سمجھایا ہے. کسی بھی مذہب میں اٹھا کے دیکھ لو، سب نے کہا کہ پریم سے رہو، محبت سے رہو. اور اللہ خود محبت کرتا ہے. جتنے رشی منی ہیں سب نے محبت کا پیغام دیا، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہیں بھی. آج بھی اولیاء کرام کے در پہ چلے جاؤ، سب وہاں سے فیض اٹھاتے ہیں. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے اور یہ سب اسی کے بندے ہیں اور وہ خود موجود ہے ان کے اندر. لیکن اب اس میں جو ہے سمجھانے والوں کی کچھ کمیاں ہیں، کچھ سمجھنے والوں کی بھی کمی ہے. اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا. شرک کب ہوگا؟ شرک تو جب ہوگا نا جب کوئی دوسرا ہوگا. بھائی جب دوسرا ہے ہی نہیں تو شرک ہوا کہاں؟ اللہ کے سوا اگر کوئی ہوگا تبھی تو شرک ہوگا. تو جو سمجھنے والا، ماننے والا ہے وہ شرک کر رہا ہے تو اللہ نے کہا کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا. ہر گناہ معاف ہو جائے گا، بڑے سے بڑا گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا. یہ قرآن ہے، مشرک کی معافی نہیں ہے. تو شرک کیا ہے؟ شرک ہے اللہ کے سوا کسی کو سمجھنا، دوسرے کو. کھانے کے لیے دے تو اللہ رہا ہے اور نام کسی اور کا لے رہو کہ یہ دے رہا ہے. خالق تو اللہ ہے پیدا کرنے والا، اور تم نام کسی اور کا بتا رہے ہو اس نے پیدا کیا ہے. یہ شرک ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنے والا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ایک ہے، ایشور ایک ہے. ایکم اوم دوتی ناستی، یہ کہا سنسکرت میں، یہی کہا جا رہا ہے قرآن پاک کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. ہے کوئی دو بات؟ بس سنسکرت بھی یہی کہہ رہی ہے، ایکم اوم، ایک ہی اوم ہے، دوسرا نہیں ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. کوئی فرق ہے اس میں؟ پھر سنسکرت کہہ رہی ہے نہ تسّ پرتما استی، اس کی کوئی پرتما نہیں ہے. وہی قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مثال جب ہو سکتی ہے جب کوئی چیز موجود ہو، تم نے دیکھی ہو تو اس کی مثال بنے گی. جب ہے ہی نہیں کوئی اس کے جیسا تو مثال کہاں سے ہوگی؟ وہی قرآن کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی اولاد ہے یا اللہ کا بیٹا، تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ تہمت ہے، الزام ہے اللہ کے اوپر۔ وہ تو ایک نور ہے اللہ، اور اس نے اپنی موجودگی بتا دی ہے کہ میں کیسے ہوں، تو اس میں غور و فکر نہیں۔ تو یہ ہے تصوف۔ جب تصوف بتایا جاتا ہے تو یہی چیز بتائی جاتی ہے، اس بات کا علم سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کیسے ہے، وہی وہ کس طرح سے ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بتایا کہ بھئی 6 مراتب میں اللہ تعالیٰ خود موجود ہے، وہی ذات پاک خود موجود ہے، وہ تمہیں بتا دی، عربی میں بتا دی، سنسکرت میں بھی بتا دی، ہندی میں، اور شریعت کی روح سے بھی بتا دیا گیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس ذات پاک کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، صرف اسی ذات پاک اللہ کے ارادہ، ایک ارادے کا اور قدرت کا کرشمہ ہے سارے جہان۔ ایک ارادے کا، صرف اللہ کے، اس نے ایک ارادہ کیا اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ سارے جہان جتنے موجود ہیں، جس میں ہم ہیں اور جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، یعنی کہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے۔ اللہ کی بہت صفات ہیں، جس میں نمبر 1 حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سننا ہے، بولنا ہے اور کلام کرنا۔ یہ اس کی صفتیں ہیں، خاص ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ زندگی، معلومات، علم، ارادہ اور قدرت، سننا، بولنا، کلام کرنا، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ اللہ نے کائنات میں جتنے بھی انسان پیدا کیے اور جاندار پیدا کیے ہیں، اللہ نے اپنی صفتوں میں ہر صفت ہر کسی میں ڈالی ہے۔ جتنے بھی اللہ پاک نے جاندار پیدا کیے ہیں، جاندار جن کے اندر جان ہے، ان کے اندر ہر ایک صفت ڈالی ہے اللہ نے، اور وہ صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اسی نے اپنی صفتیں ان کے اندر ڈالی، جاندار کے اندر۔ یہ حقیقت ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنا ارادہ اور اپنی قوت، یہ جو کچھ بھی اس کا کرشمہ ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا، اس نے اس کا کرشمہ خود دیکھا ہے اور دکھایا ہے۔ اور شریعت یہ ہے کہ مسلمان ہے یا بھگت ہے۔ شریعت اب بتا رہے ہیں کہ مسلمان ہے یا بھگت ہے۔ انہوں نے مان لیا خدا ہے، لیکن اپنے کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اپنے کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ مان تو لیا کہ اللہ ہے، خدا ہے، لیکن اپنے کو برے کاموں سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش ہے۔ کوشش کرنے کے بعد انسان کے اندر ایمان خود بخود آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے تو میں بتایا شریعت، معرفت کی بات، اور پھر بتائی شریعت۔ بھگت ہوں یا مولوی ہوں، انہوں نے مان تو لیا کہ خدا ہے، لیکن اپنے آپ کو برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے۔ برائی سے رکنا بس میں نہیں ہے، بھلائی کرنا بھی بس میں نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ میں نیک کام کر لوں، نہیں کر سکتے۔ اگر تم یہ چاہو کہ میں کسی برائی سے رک جاؤں، نہیں رک سکتے۔ کب تک؟ جب تک اللہ نہ روکے، اس کی ہدایت نہ ہو۔ بغیر اس کی ہدایت کے نہ تو تم کسی برائی سے روک سکتے ہو اس کے روکنے سے، نہ اس کی ہدایت کے بغیر کوئی نیک کام کر سکتے ہو۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، تمام مسلمان پڑھتے ہیں، بچے کو یاد ہے، مذاق میں بھی پڑھتے ہیں،
ویسے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ پڑھو لا حول پڑھو، کہتے ہیں نا، کیا ترجمہ ہے اس کا یہ نہیں جانتے۔ اگر اسی بات کو پوچھنے لگو تو اس کا مطلب نہیں بتا سکتے، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آ گئی بات اللہ کی طرف سے نہیں آ گئی؟ تو یہاں حکم کیا ہو رہا قرآن پاک میں، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، وہ چاہے وید ہو، پران ہو، یا قرآن ہو، بائبل ہو، انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، جتنے بھی صحیفے آئے ہیں، سب کے اندر ایک ہی بات آئی ہے، کوشش کر سکتے ہو تم نیک عمل کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی۔ وہ کوشش تمہاری دیکھی جائے گی کیسی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے پوری ایمانداری کے ساتھ، دکھاوا نہ ہو۔ اب جب تم کوشش کر رہے ہو کسی برے کام سے بچنے کی، تو مدد تو اللہ ہی کرے گا، کسی بھی ذریعے سے کرے، وہ تمہیں ہدایت دے دے گا، کوئی ذریعہ ایسا پیدا کر دے گا تم بچ جاؤ گے اس سے۔ اور اگر تمہارے نصیب میں وہ برائی لکھی ہے تو تم اس سے چاہ کے بھی نہیں بچ سکتے۔ کر تو رہے ہو تم بھلائی کسی کے ساتھ، لیکن مل کیا رہا تمہیں برائی۔ تم کہہ رہے ہو یار کرا تو میں نے اچھے کے لیے تھے کام، اور یہ برائی مل گئی مجھے۔ اکثر ہوتا ہے ایسا۔ اب کوئی آدمی کر رہا ہے برائی اور وہ کسی کے حق میں بھلائی بن جاتی ہے، تو یہ سب اللہ کے کام ہیں، وہ جیسے چاہے ویسے نوازے، لیکن تمہاری کوشش بھلائی کرنے کی ہونی چاہیے، کوشش پہ دار و مدار ہے۔ تو یہ بات وہی کہی جا رہی ہے کہ کوشش نہیں کرتے۔ بھگت اور یہ مولوی اللہ کو مان تو لیا اللہ ہے، مگر برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کوشش کرنی ہے، کوشش کے اوپر ملے گا، اور کوشش ہی دیکھی جائے گی ہر ایک انسان کی، اس نے کیسی کوشش کی ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں اور تمام آسمانی کتابوں میں یہ فرمایا ہے کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کی کوشش ہے۔ کوشش کرنے کے بعد انسان کے اندر ایمان خود بخود آ جاتا ہے۔ کسی بھی برائی کو چھوڑنے کی کوشش کرنے پر اگر وہ برائی اس سے نہیں چھوٹتی ہے تو اس کا رتبہ شہیدوں میں ہے، اور اگر کوشش میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے دونوں جہاں کی بادشاہت ہے، یعنی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، یعنی اس لوک کی بھی اور امر لوک کی بھی۔ یہ تھی حقیقت۔ اور حقیقت یہ بھی ہے اللہ نے لوح محفوظ پیدا کیا، اور لوح محفوظ پر جو بھی اس کا پلان تھا سب لکھ دیا۔ یہ بھی حقیقت ہے، شروع سے آخر تک سب لکھ دیا۔ لوح محفوظ جسے کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں لیکھا جوکھا۔ آئی سمجھ میں دونوں طرف سے سمجھا رہا ہوں۔ اس زمانے میں جب آسمانی کتابیں آئیں تو انسان میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ اسے ویڈیو کیسٹ کہہ کر سمجھایا جاتا۔ اس زمانے میں اتنی سمجھ نہیں تھی، تو یعنی اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ پہلے ایک ویڈیو کیسٹ بنائی کہ کیا کرنا ہے اور کیا ہونا ہے، اسے محفوظ کر دیا، اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ پھر اس دنیا کو بنانے کے لیے اسی جیسی ایک اور ویڈیو بنائی، اور اس کے حساب سے پوری دنیا کو بنانا شروع کر دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی جنات جس دن پیدا ہوتا ہے اور جس دن مرے گا اس لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ اب کچھ باقی بچا؟ تو جب کچھ باقی نہیں بچا اور یہ سب بتا دیا گیا اور علم ہے، تو اب جو کچھ ہے تقدیر پہ بھروسہ کرنا چاہیے نہیں؟ اس کو کہتے ہیں تقدیر الہی پر بھروسہ۔ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، تو اس پہ
بھائی نہ تو غمگین ہونا چاہیے نہ خوشی ہونا چاہیے، جو ہے جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو رہا ہے، بس وہ گزر رہا ہے۔ وہ اپنی کوشش صحیح کرتے رہو۔ تمہیں جو دیا کام، ایک عقل دی ہے نا، اس کا استعمال کرنا بتایا ہے، یہ بھی اس کا ایک امتحان ہی ہے، انسان کا امتحان ہے۔ امتحان لینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے، وہی ہے۔ امتحان دینے والا بھی وہی ہے، امتحان لینے والا بھی وہی ہے۔ جب اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں دوسرا، تو کون امتحان لے رہا ہے، کون دے رہا ہے؟ تو پھر یہ جھمیلا کیوں؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ تو سب لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ یہ کیا کرے گا، اس کا ہے تقدیر۔ اس کی تقدیر کیا ہے؟ یہ جو بھی کچھ کرے گا یہ اس کی تقدیر ہے، یعنی کہ جو اسے ملتا ہے اسے نصیب کہتے ہیں۔ قسمت کیا ہے سب کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا۔ یعنی کہ اب تم نے کوئی چیز لائے، تم خرید کے باہر سے لائے، چاہے وہ غلام ہو یا کوئی اور چیز استعمال کی ہو، تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ کون سی چیز ہمارے کس کام آ سکتی ہے، تو اس کو اسی استعمال میں تو لوگے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک نے جب یہ خلق کیا ہم سب کو، کل کائنات کو، تو اس نے دیکھ لیا کس چیز سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، بس اس کو اسی کام کے لیے اس کی تقدیر بنا دی کہ بھئی اسے یہ کام کرنا۔ اگر کوئی برائی کر رہا تو اپنی مرضی سے تھوڑا ہی کر رہا ہے، بھلائی کر رہا تو اپنی مرضی سے تھوڑا ہی کر رہا ہے۔ یہ تو ہے ایمان، یقین۔ اب کوئی یہ سوچ لے کہ بھئی میں تو کر ہی نہیں رہا، اب وہ جان بوجھ کے اگر برائی کرنے لگے تو اب میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ نے دوسری چیز امتحان کی رکھی تو ہے، توبہ۔ بچایا بھی تو اب یہ دیکھو تمہیں کیا ملا، انعام بھی تو، جنت دوزخ بھی تو اسی نے بنائی ہے۔ جو برائی کر رہے ہو تو برائی اگر تمہیں پسند آ رہی ہے تو بھئی تمہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، رہنے کی جگہ وہ ہے۔ بھلائی پسند کر رہے ہو تو رہنے کی جگہ جنت ہے، آرام ہی آرام ہے وہاں۔ یہاں تکلیف اٹھا لو تو وہاں آرام ملے گا، یہاں عیش ڈھونڈو گے تو وہاں پریشانی ہے۔ اور اگر اللہ کے احکام پہ چلو گے یقین کر کے، یہ تقدیر ہے ہماری، اللہ ہمیں کرنا نیک کام، کوشش ہمیں اچھے کے لیے کرنی ہے، تو وہ چیز بتا دی گئی ہے کہ اگر تمہاری اچھی کوشش ہے تو تمہیں مرتبہ مل رہا ہے شہادت کا، اور اس کوشش میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے اور مراتب بڑھا دیے، تو کوشش والا تو فیل نہیں ہوا نا۔ تو یہ بتایا گیا۔ بہرحال جب اللہ نے کن کہا تو سبھی کچھ موجود ہو گیا، اچھا بھی برا بھی۔ اس لیے اللہ نے ہر انسان کے کاندھوں پر 2 فرشتے بٹھا رکھے ہیں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو کام یہ کرتا ہے اچھا یا برا، یہ اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ اگر یہ برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو برائی والی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، حالانکہ جو بھی عمل ہوا اسی کی مرضی سے ہے، مگر توبہ کرنے سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو روز محشر میں یہی ویڈیو ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی شریعت، تصوف اور حقیقت۔ نفس رحمہ میں ہے صورت خلق کی، سر امر کن فکانی اور ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کہ یہ مکمل ایک تصوف کا، شریعت کا، طریقت کا بیان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر کسی اور موضوع پر بیان ہوگا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔